बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जब बैंकिंग कोर्ट में आए तो इस मौके पर आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। ऐसा बहुत कम होता है कि वो मीडिया से गुफ्तगू करें। शहबाज शरीफ साहब भी नहीं करते और हमजा भी नहीं करते। वो आते हैं, सीधा अदालत में पहुँचते हैं, कमरा अदालत से बाहर निकलते हैं और बाहर चले जाते हैं। मीडिया टॉक आमतौर पर अतारुल्लाह तारड़ करते हैं या उज़्मा बुखारी करती हैं या दोनों करते हैं या इनमें से कोई एक करता है। ज़्यादातर अता तारड़ साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और शहबाज शरीफ और हमजा मीडिया से टॉक नहीं करते। लेकिन आज दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब ने भी की और हमजा शहबाज ने भी की। अब शहबाज शरीफ साहब से कमरा अदालत से निकलने और गाड़ी तक पहुंचने के दौरान रिपोर्टर्स से 3 सवाल किए, जिसमें से उन्होंने 2 सवालों का जवाब दिया और तीसरे सवाल को उन्होंने नहीं लिया, उसका जवाब नहीं दिया। सवाल सुना, ऐसा नहीं है कि सवाल सुन नहीं पाए और बैठ गए और निकल गए या उनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंची। उन्होंने सवाल सुना, रिपोर्टर की तरफ मुंह उठाकर देखा और उसका जवाब देने से इनकार कर दिया और वो फिर वहाँ से गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल क्या था। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फ़ौज से मुतल्लिक एक सवाल उनसे पूछा गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। क्या सियासी वजूहात हैं? क्या इस सवाल को लेफ्ट करने से शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी का अंदाज़ा होता है? मैं आपके सामने तीनों सवाल उनके रखता हूँ वीडियो की शक्ल में और उनका जवाब रखता हूँ। देखते हैं कि उन्होंने जिन सवालों का जवाब दिया उनका क्यों दिया और जिस सवाल का जवाब नहीं दिया उसका क्यों नहीं दिया। तो पहले वो 2 सवाल देख लें जिसका उन्होंने जवाब दिया। सबसे पहले तो उनसे सवाल किया गया कि आज अदालत में जो कार्रवाई हुई है, यानी आपके ऊपर एक और केस FIA ने भी बनाया हुआ है। रिपोर्टर्स की कोशिश होती है कि शहबाज शरीफ साहब से आसान सवाल किए जाएँ ताकि वो उसका जवाब दें। और रिपोर्टर्स को मालूम होता है कि शहबाज शरीफ साहब का जवाब जो है वो चलना है टेलीविज़न पर, तो वो इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ वो बोल दें, कुछ ना कुछ वो कह दें। तो बाज़ रिपोर्टर इसलिए जानबूझकर ऐसे सवाल कर लेते हैं कि जिसका जवाब देने में वो आसानी महसूस करते हों, ताकि चलें कुछ ना कुछ साउंड बाइट उनकी रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन जो सवाल ज़रा मुश्किल होता है वो हमने देखा था पिछले हफ्ते मरियम साहबा से भी सवाल किया गया था, तो वो बहुत शुक्रिया जी कहकर चले गई थी। और आज हम जो शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल किया गया तो वो बहुत शुक्रिया कहकर चले गए और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। पहले देखें कि उन्होंने किस सवाल का जवाब दिया। 23 सेकंड की एक वीडियो है, ज़रा देख लें कि उनसे पूछा गया कि आप अदालत में क्या कहते हैं। तो ये क्लिप मैंने अगरचे पहले भी एक वीडियो में लगाया, लेकिन इसके तसलसल में आपके सामने वो रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ज़रा देख लें वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल झूठ पर नॉमिनी केस है। ऑलरेडी नैब में इन्होंने झूठा केस दाखिल किया और वही केस FIA में ले आए हैं ताकि उधर से दिल पेज हमारी अब यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने दोहराया, अपनी बात दोहराई कि जी मुझ पर FIA वाला केस जो है वो रेप्लिका है नैब का, जो कई दफ़ा बात हो चुकी है, इसमें कोई इतनी सिग्निफिकेंट बात नहीं है। लेकिन पहला सवाल उनसे ये हुआ और पहला जवाब उन्होंने दिया और यही वो कहना चाहते थे। याद रखिए कि जब भी शहबाज शरीफ साहब मीडिया के साथ कोई बात करना चाहते हैं, जब भी वो मीडिया को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो वो आमतौर पर मीडिया से डायरेक्टली मुखातिब नहीं होते बल्कि कोर्ट रूम में मुखातिब होते हैं। कोर्ट रूम में खड़े होकर बात करते हैं और वो बात दरअसल जज साहब के लिए नहीं होती, वो बात मीडिया के लिए होती है और वो मीडिया उसको रिपोर्ट भी करता है। चाहे वो उनसे ज़ात से मुतालिक हो, चाहे उनकी केस से मुतालिक हो, चाहे वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक हो, चाहे लाहौर में कचरे का मसला हो उस पर बात करें, चाहे लंदन की अदालत अगर कोई फैसला दे तो उस पर कॉमेंट करें। जो भी चीज़ वो चाहते हैं कि आज मीडिया में ये बात जाए, वो कोर्ट रूम में बात करते हैं और फिर वो हिदायत करते हैं अपनी पार्टी के लीडर्स को कि यही बात वो मीडिया टॉक में भी करें। और हमने अक्सर देखा है कि मरियम औरंगजेब, अता तारड़ साहब जो बात शहबाज शरीफ साहब कमरे अदालत में खड़े होकर करते हैं, जिसका बराह रास्त केस से ताल्लुक नहीं होता, और वही बात जो है वो बाद में उनके जो पार्टी के लोग हैं वो मीडिया के साथ करते हैं। तो इससे हमें पॉलिसी का अंदाज़ा होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज कुछ तय करके आए हैं कि मीडिया को मैंने क्या खबर देनी है। तो यही सवाल उनसे किया गया, यही बात उन्होंने वहाँ पर की कोर्ट में, यही सवाल उनसे यहाँ बाहर किया गया और इसी का जवाब उन्होंने दिया कि ये तो मेरा एक रेप्लिका बन गया है, नैब का जो केस है वही केस यहाँ पर मुझ पर बना दिया गया है FIA में। तो ये एक तो उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया तहरीक लब्बैक से मुतालिक कि जी जाने जा रही हैं और ये वो, और उसी से मिला के फिर वो सवाल किया गया जिसके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और जो मुझे लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिया। अब आप ज़रा इन दोनों को मिलाकर देख लें, इन दोनों सवालों को, एक सवाल जिसका जवाब वो दे रहे हैं और दूसरा सवाल जिसको वो लेफ्ट कर रहे हैं, जिसका वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे। तो ज़रा देखिए।
جو معاملات مذاکرات سے حل ہو سکتے تھے اب وہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں تحریک لبیک والے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان. سول ملٹری اور نوٹیفیکیشن پہ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہو گیا. اب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, آپ غور سے اگر دیکھیں تو ایک سوال جو تحریک لبیک کا سوال ہے اس پر تو انہوں نے کہا کہ جانے جا رہی ہیں, بڑا افسوسناک ہے, اس کا مفاہمت اور افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. یہی جواب ان کا بنتا تھا اور یہی ان کو دینا چاہیے تھا اور کیا. لیکن ساتھ ہی ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ سر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے, یعنی رپورٹر کے منہ سے بھی چند الفاظ نکلے تھے سول ملٹری تعلقات اور نوٹیفیکیشن. اب جو ڈی جی آئی ایس اے کا نوٹیفیکیشن ہے اس دوران میں جو ہے وہ رپورٹر واز ویری شارپ اینڈ کلیور. رپورٹر جاننا چاہتے تھے, ان کا سوال بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ موجودہ جو فوج اور حکومت کے تعلقات ہیں اس کے اوپر شہباز شریف کیا کامنٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے جاننا امپورٹنٹ لگتا ہے رپورٹرز کو, صحافیوں کو, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے اور تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جب تعلقات کی خرابی کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پوری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی اور بیک ٹو بیک انہوں نے میٹنگز کر کے, پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. 16 کو نکلے, 17 کو نکلے, 18 کو نکلے, تو روزانہ 3 دن تک وہ جو ہے وہ میڈیا پر آ کر یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ ہم جی اس حکومت کو گھر بھیجیں گے, کیونکہ اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات متاثر ہیں تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سیاسی طور پر, اس کے لیے اپنی جگہ بنائی جا سکتی ہے. اسی پرسپیکٹو میں ایم شور کہ صحافی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا, رپورٹر کے ذہن میں کوشچن تھا کہ ہم شہباز شریف صاحب کا تو ذہن پڑھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں, وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب اتنے سمجھدار سیاستدان ہیں, جس کا انہوں نے جواب نہیں دینا ہوتا اس کا جواب وہ نہیں دیتے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوال سنا. ایسا نہیں ہے کہ سوال ان کے کانوں سے نہیں گزرا یا وہ جلدی میں تھے اور چلے گئے. آپ غور سے دیکھیں, سوال انہوں نے سنا, سوال سن کے انہوں نے رپورٹر کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا, رپورٹر کی طرف دیکھ کر اور لمحے بھر کو رکے اور فیصلہ کیا کہ نہیں اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں بس ہو گیا, بس ہو گیا, یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سول ملٹری تعلقات یا فوج کے حوالے سے کسی بھی چیز پر کامنٹ کرنا نہیں چاہتے. وجہ صاف ظاہر ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ابھی بھی اپنے سامنے یہ آپشن کھلا دیکھتے ہیں کہ آئندہ وہ وزیر اعظم ہوں. اور وہ وزیر اعظم کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب وہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ میرے بھائی کا جو بیانیہ ہے, جن موضوعات پر وہ بولتے ہیں یا میری بھتیجی بولتی ہیں, میں ان موضوعات پر بات نہیں کرتا یا میں اس پر کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا, اور میں تعلقات کی بہتری چاہتا ہوں, میں مفاہمت چاہتا ہوں, میں اپنا آپشن اپنے لیے کھلا رکھنا چاہتا ہوں, میں ان چیزوں پر کرٹیسزم نہیں کرتا, میں بات نہیں کرتا جن پر میرے بھائی کرتے ہیں یا میری بھتیجی مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں. تو صاف اسٹریٹجی نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب کی کہ وہ ان سینسیٹیو معاملات پر گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کسی بھی بات سے کسی بھی قسم کا کوئی تناؤ پیدا ہو جو ان کے نزدیک ان کے لیے کھلتے ہوئے راستے کو تنگ کرے یا پریشانی کا باعث بنے. تو شہباز شریف صاحب نے اس کو, جس کو ہم کرکٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ ویل لیفٹ, اچھا باؤنسر ہے, ویل لیفٹ کیا, یا بال باہر نکل رہا ہے آپ نے ویل لیفٹ کیا, تو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ویل لیفٹ کیا اس کویسچن کو اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دینا چاہا. اچھا, اب یہ تو ایک ایسا سوال تھا جس کا وہ جواب دے بھی سکتے تھے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز سے ایک سوال ان سے متعلق اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کے سسر سے متعلق کیا گیا, سیف الرحمان سے متعلق. تو اس کا پورے کا سوال سن کے تو مریم صاحبہ نے انکار کر دیا جواب دینے سے اور کہا کہ بس ٹھیک ہے جی ہو گیا, اور کہہ کر وہ سپریم کورٹ سے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے چلی گئیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ, یعنی آپ سیاستدان جہاں پر بات نہیں کرنا چاہتے وہاں پر بات نہیں کرتے. تو شہباز شریف صاحب کی تو یہ انٹینشنل ایفرٹ ہمیں لگتی ہے کہ انہوں نے اس سوال کا جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اب آج حمزہ صاحب نے جو گفتگو کی, ویسے تو انہوں نے کوئی 2-2.5 منٹ کی بات کی, ان کے 2-2.5 منٹ کے ویڈیو کلپس ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر دو نکاتی ایجنڈے پر بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے, اور یہ ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, یعنی عوام کو مہنگائی سے کیسے بچانا ہے. تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے, پچھلے دنوں جو بات بہت, یعنی اس میں بھی ایک سگنیفیکینس ہے. پہلے سن لیں حمزہ شہباز نے کیا کہا, میں اس کی سگنیفیکینس بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. آج جس دورائے پہ ہے نا,
معیشت کے حوالے سے، امن عامہ کے حوالے سے، افغانستان کی جو خطرناک صورتحال ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو، میں ان کھلنڈروں کی بات نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی، تمام سنجیدہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اس ملک کی سالمیت کی خاطر ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، اور وہ ایجنڈا دو نکاتی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ اس ملک کی جو 22 کروڑ عوام ہے جو مہنگائی میں پس گئی ہے، اس کو کیسے، اس کو سکھ کا سانس آئے اور اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے۔ اچھا، اب حمزہ شہباز کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یہ بات ہوئی کہ نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے پنجاب میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، خاص طور پر جب بلوچستان میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو، رانا ثناء اللہ نے پیپلز پارٹی کو کہا، اور اس پر جب ہم نے باقی رہنماؤں سے کہا کہ کیا واقعی نون لیگ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ پارٹی کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، پارٹی اس حکومت کو میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتی۔ صاف لگتا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کا جو شور بچایا ہوا ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، تو پنجاب کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی اس وقت، نون لیگ، وہ یہ نہیں چاہتے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئیے ہم اس حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، آئیے عثمان بزدار کو گھر بھیجتے ہیں، آئیے پنجاب میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، اس مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں اور تبدیلی مانگ رہے ہیں، تو آئیے ہم ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، یا ہم کو چینج لے کر آتے ہیں، یا اپنا جو پیپلز پارٹی کو ملا کر ہم جو ہے وہ اپنا نمبر گیم چینج کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں اور وزیر اعلیٰ تبدیل کر کے ہم اپوزیشن پارٹیوں سے بناتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات حمزہ شہباز نہیں کر رہے، تو ان کی آج کی یہ جو میڈیا ٹاک ہے اس سے مجھے سگنیفیکنٹ پہلو یہ لگتا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات جو ریومرز ہیں کہ جی کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، یہ نون لیگ کا ایجنڈا، اپوزیشن لیڈر کا ایجنڈا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور یہ صرف ہمیں بالا قیاس آرائیاں یا ایک سیاسی نعرہ یا ٹاک شو کا پیٹ بھرنے والے جملے ہی محسوس ہوتے ہیں، یہ ہمیں پارٹی کی پالیسی دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں۔ تو یہ حمزہ شہباز کی گفتگو تھی، اور شہباز شریف صاحب نے تو آج ایک سوال کو جس کا میں نے ذکر کیا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دانستہ طور پر اس کو چھوڑ دیا اور اس کا جواب نہیں دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔